السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعات و خرافات کا بیان۔ بدعت سنت کو سخت نقصان پہنچاتی ہے۔ جس طرح شرک توحید کی ضد ہے، اسی طرح بدعت سنت کے مد مقابل ہے۔ سنت کو سخت نقصان پہنچاتی ہے اور اسے نیست و نابود کر کے اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 132۔ شرک توحید کی ضد، یعنی جو آدمی شرک کرے گا وہ توحید کا نقصان کرے گا۔ شرک آئے گا توحید ختم ہوگی۔ جب تک توحید کے اوپر مضبوطی کے ساتھ لگا ہوا ہے وہاں تک شرک نہیں آ سکتا، اور شرک آیا تو توحید آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ ضد ہے، جیسے رات آئی تو دن ختم، دن آیا رات ختم۔ اسی طریقے سے شرک آیا تو توحید ختم ہو گئی، یعنی شرک کے کرنے کی وجہ سے توحید، یعنی جو اللہ کی وحدانیت تھی اس کے پاس، اور وہ تمام چیزیں جس میں اللہ رب العزت کو ایک ماننے کا، ضروریات دین کے اوپر جو ہے لازم سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ تمام چیزیں جو ضروری تھی، عقائد حقہ میں سے تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی۔ جیسے جیسے شرک بڑھے گا اس طریقے سے آہستہ آہستہ توحید ختم ہو جائے گی۔ جیسے دن نکلتا ہے تو آہستہ آہستہ رات ختم ہو جاتی ہے، اور جب ایک دم سورج طلوع ہو جاتا ہے تو رات کا بالکل نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے شرک جو ہے وہ توحید کی ضد ہے، کہ شرک آئے گا تو توحید آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بدعت سنت کی ضد ہے، کہ جیسے جیسے بدعت داخل ہوگی اس کی زندگی سے سنت طریقے ختم ہونا شروع ہوں گے۔ اس کی ضد ہے، بدعت جو ہے وہ سنت کی ضد ہے۔ جو آدمی سنت کے اوپر عمل کرے گا وہ بدعتی نہیں ہو سکتا ہے، اور جو بدعتی ہے وہ سنت کا اتباع کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپس میں کیا ہے؟ کروس ہے، ضد ہے۔ لہذا اگر مان لو کہ کسی آدمی کی زندگی میں سنت اور شریعت ہے لیکن اس نے بدعت شروع کر دی، تو جیسے جیسے بدعت اس کی زندگی میں داخل ہوتی جائے گی اس طریقے سے وہ سنت سے ہٹتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ مکمل طور پر وہ بدعت سے جو ہے اس کی زندگی لبریز ہو جائے گی، اور سنتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اس کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ بدعت جیسے جیسے بڑھے گی اسی طریقے سے سنت کو ختم کر دے گی، اور اس سنت کی جگہ کے اوپر بدعت آ جائے گی۔ تو بہرحال بدعت سنت کی ضد ہے، اور اسی طریقے سے شرک جو ہے وہ توحید کی ضد ہے۔ جب تک موحد ہے اور شرک نہیں کرتا ہے تو موحد باقی رہے گا، اور جیسے شرک کرنے لگ گیا تو اب وہ مشرک ہو گیا، توحید سے نکل گیا۔ اسی طریقے سے اتباع سنت اپنانے کی وجہ سے وہ صحیح معنی میں سنی تھا، یعنی سنت کو ادا کرنے والا، لیکن بدعت کو اپنانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ بدعتی بنتا چلا گیا اور سنت سے ختم ہو گیا۔ تو بدعت آئی، سنت ختم ہوئی۔ سنت تھی تو بدعت نہیں تھی، لیکن جیسے بدعت داخل ہوئی تو اس نے سنت کو نقصان پہنچایا، اور بدعت کا اضافہ ہوتا رہا، بدعت بڑھتی رہی، یہاں تک کہ سنت طریقے سارے کے سارے اس کی زندگی سے نکل گئے، سارے کے سارے طریقے ختم۔ اس کی جگہ پر اب مکمل بدعت، اب جو طریقہ اپنا رہا ہے وہ بدعت والا طریقہ، یعنی ہر نیا طریقہ اللہ کے نبی کا بتلایا ہوا نہیں، اپنی منمانی سے بنایا ہوا طریقہ اپنا رہا ہے، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں۔ تو بہرحال بدعت جو ہے وہ سنت کو سخت نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے بدعت سے خوب بچنا چاہیے اور سنتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت مسلمہ کو بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔